ملک شام ایک قدیم اور تاریخی حیثیت رکھنے والا خطہ ہے جہاں مختلف ادوار میں بے شمار تہذیبیں پروان چڑھیں۔ اس سرزمین پر کئی بادشاہوں، فاتحین اور قوموں نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کہانی کا آغاز ایک ایسے وقت سے ہوتا ہے جب شام میں خوشحالی کا دورہ تھا، بازاروں میں ہنرمند کاریگر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے، کھیت لہلہا رہے تھے اور لوگ سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ملک شام کا خطہ اپنی زرخیزی اور جغرافیائی حیثیت کے باعث ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ یہاں کے لوگ محنتی اور جفاکش تھے جو اپنی سرزمین کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے کوشاں رہتے۔ پرانے وقتوں میں یہاں مختلف تہذیبیں جنم لیتی رہیں، جن میں فونیقی، آرومی اور آشوری تہذیبوں کا اثر نمایاں تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلام کی روشنی جزیرہ نما عرب سے نکل کر دیگر علاقوں تک پہنچی تو ملک شام بھی اسلامی فتوحات کا حصہ بن گیا۔ 636 عیسوی میں یرموک کے تاریخی مرکے کے بعد مسلمانوں نے شام کو فتح کر لیا اور یہاں اسلامی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ بنو امیہ کے دور میں دمشق کو خلافت کا دارالحکومت بنایا گیا اور یہ شہر اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز بن گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ملک شام ترقی کی بلندیوں پر پہنچا۔ یہاں بڑی بڑی عمارتیں، مساجد اور شاندار بازار تعمیر کیے گئے۔ دمشق کی جامع اموی مسجد آج بھی اس دور کی عظمت کا ثبوت ہے۔ اموی خلافت کے بعد عباسیوں نے اقتدار سنبھالا اور دارالحکومت بغداد منتقل کر دیا، جس سے شام کی مرکزی حیثیت کمزور ہونے لگی۔ اس کے باوجود شام ثقافتی اور تجارتی لحاظ سے ایک اہم مقام بنا رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اندرونی خلفشار، بیرونی حملوں اور خانہ جنگیوں نے اس خطے کو کمزور کر دیا۔ 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے ملک شام پر قبضہ کر لیا۔ عثمانیوں کے تحت شام میں ایک بار پھر استحکام آیا اور دمشق سمیت کئی دیگر شہر تجارتی، تعلیمی اور ثقافتی مراکز بن گئے۔ مگر 19ویں صدی میں جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونے لگی تو مغربی طاقتوں نے شام پر نظریں جما لیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 میں فرانس نے شام پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی نوآبادی بنا لیا۔ اس دوران شام کے عوام نے آزادی کے لیے کئی تحریکیں چلائیں۔ آخرکار 1946 میں شام کو فرانس سے آزادی ملی اور ایک خود مختار ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ آزادی کے بعد شام میں کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، مگر ملک ہمیشہ سے اندرونی و بیرونی سازشوں کا شکار رہا۔ 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے اور شام کا امن برباد ہو گیا۔ 2011 میں عرب دنیا میں عرب بہار کے نام سے ایک تحریک اٹھی جس کا مقصد آمریت کے خلاف بغاوت اور جمہوریت کا قیام تھا۔ اس تحریک کا اثر شام پر بھی پڑا، جہاں عوام نے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کیے۔ درہنامی شہر میں کچھ نوجوانوں نے حکومت مخالف نعرے دیواروں پر لکھے، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے رد عمل میں ملک بھر میں احتجاج شروع ہو گئے اور جلد ہی یہ مظاہرے ایک مکمل خانہ جنگی میں بدل گئے۔ 2012 تک حکومت مخالف مظاہرے ایک مسلح بغاوت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ شام میں کئی گروہ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہو گئے، جن میں فری سرین آرمی، FSA اور دیگر باغی تنظیمیں شامل تھیں۔ حکومت نے بھی سخت رد عمل دیا اور مظاہرین کو دبانے کے لیے فوجی طاقت کا استعمال کیا، جس سے ملک میں مزید بدامنی پھیل گئی۔ 2014 میں عراق و شام میں ISIS نامی دہشت گرد تنظیم ابھری، جس نے شام کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ داعش نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور راقہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس تنظیم کی وحشیانہ کارروائیوں نے شام میں مزید بدامنی پیدا کر دی اور کئی عالمی طاقتیں اس جنگ میں مداخلت کرنے لگیں۔ شامی خانہ جنگی ایک مقامی تنازع نہیں رہا بلکہ یہ عالمی طاقتوں کے مفادات کی جنگ بن گیا۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے باغیوں کی حمایت کی۔ روس نے 2015 میں بشار الاسد کی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے فوجی کارروائیاں شروع کیں۔ ایران اور حزب اللہ نے بھی شامی حکومت کی مدد کی۔ ترکی نے کرد ملیشیاؤں کے خلاف کارروائیاں کیں۔ یہ تمام طاقتیں اپنے اپنے مفادات کے تحت اس جنگ میں شریک ہو گئیں، جس کے نتیجے میں شام مکمل طور پر میدان جنگ بن گیا۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عام شامی عوام کو اٹھانا پڑا۔ لاکھوں افراد ہلاک ہو گئے۔ تقریباً 1.5 کروڑ شامی شہری بے گھر ہو گئے۔
50 लाख سے زائد شامی مہاجرین دوسرے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، جن میں زیادہ تر ترکی، لبنان، اردن اور یورپ میں جا بسی۔ 2016 میں شامی فوج اور روس کی مدد سے بشار الاسد نے باغیوں سے حلب، الیپو کا کنٹرول واپس لے لیا، لیکن اس دوران شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ حلب، جو کبھی شام کا تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا، بمباری اور جنگ کی لپیٹ میں آ کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ 2020 2019-2020 کے بعد جنگ کی شدت میں کمی آئی، مگر ملک کا ایک بڑا حصہ اب بھی تقسیم ہے۔ بشار الاسد کی حکومت نے زیادہ تر علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ شمالی شام میں ترکی کا اثر و رسوخ بڑھ چکا ہے، کچھ علاقے اب بھی باغیوں اور کرد فورسز کے کنٹرول میں ہیں۔ داعش کو شکست دے دی گئی، مگر چھوٹے گروہ اب بھی متحرک ہیں۔ موجودہ حالات: آج شام ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ معیشت برباد ہو چکی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، عوام غربت اور بے روزگاری کا شکار ہے، بجلی، پانی اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت ہے۔ ملک شام، جو کبھی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا، آج ایک جنگ زدہ خطہ بن چکا ہے۔ یہاں کے باشندے اب بھی سکون اور امن کی تلاش میں ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ ایک دن شام دوبارہ اپنے ماضی کی عظمت حاصل کرے گا اور یہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔